نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 161 تجوید کے قواعد کے مطابق پڑھتے ہیں۔ نون جب بھی مشدد ہو اس کے اوپر غنہ کریں گے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، دو پیش والی تنوین، دو زیر والی تنوین، زبر زیر پیش، 6 میں سے 5 حرکات ہوں تو وہاں پہ اس طرح وقف کریں گے، اس حرکت کو سکون دیں گے۔ اگر وہ حرکت 2 زبر والی تنوین ہوگی تو اس کو الف مدہ بنا کر پڑھیں گے۔ یہ وقف کے قواعد میں سے بڑا امپورٹنٹ ایک چھوٹا سا قاعدہ ہے جس کو جان لینے سے غلطی کے چانس بہت کم ہو جاتے ہیں، اور اس کے نہ پتہ ہونے سے غلطیاں بے شمار ہوتی ہیں۔ بالعکس یہ بھی ہے، جب نون مشدد کے بعد الذین کا لام کو ہم نے پڑھا تو لام پتلا پڑا۔ لام موٹا صرف اس میں جلالہ کا ہوگا جب اس کا ماقبل زبر اور پیش کے ساتھ ہوگا، اگر ماقبل پیش زیر ہوگی تو پھر بھی وہ پتلا ہوگا۔ اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ 2 جگہ پہ مد تھی جو سافٹ ویئر میں لکھنے میں نہیں آئی، وہ ایک یہ ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ کے اندر ہے تو یہ مد ہوئی۔ ملائکۃ میں بھی، ملائکتی میں بھی ایسے ہی اس الف مدہ کے اوپر مد آئے گی۔ آگے چلتے ہیں جی۔ علم صرف میں پہلا ہی کلمہ ہمارا ان حرف مشبہ بالفعل، ان کان لعل لیت، یہ سارے مشبہ بالفعل کہلاتے ہیں۔ اس میں موصول ہے الذین، جمع کا صیغہ ہے اور مذکر کا ہے، یہ 6 ہیں۔ الذین، الذی، اللذانی، الذین، اللتی، اللتانی، اللاتی یا اللائی۔ 28ویں پارے کا سورہ مجادلہ میں آتا ہے ما ہن اماتہم الا اللائی ولدنہم، ولدنہم جمع مونس غائب کا صیغہ۔ کفرو کیا ہے جی؟ کاف فا را مادہ سے، باب نون سے آتا ہے ہمیشہ، اور یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، کفر کفرا کفرو۔ ماتو کیا ہے جی؟ موت سے ہے، میم واو تا ماواتا بنا، ماواتا میں واو متحرک ماقبل زبر کی وجہ سے الف میں بدلی تو ماتا ہوا، ماتا ماتا ماتو، تو یہ بھی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اس میں بھی یہ واو ضمیر جو ہے وہ مرفوع ہے، یہاں پہ بھی یہ واو ضمیر سیم ہی کنڈیشن ہے دونوں کی، یہ واو ضمیر ہے اور یہ واو ضمیر ہے۔ جس طرح یہ واو ضمیر مرفوع متصل بارز ہے، اسی طرح یہ بھی واو ضمیر مرفوع متصل اور بارز ہے۔ واو، اس واو کو کہتے ہیں حالیہ۔ واو حالیہ اس واو کو کہتے ہیں جس کے بعد والا جملہ ما قبل کے کسی فاعل یا فعل کا حال بن رہا ہو۔ ہم ضمیر مرفوع منفصل، یہ متصل نہیں ہے، منفصل۔ کفار کاف را مادہ سے جو کہ نون سے آتا ہے، نصر ینصر کے وزن پر، اس میں مبالغہ فعال کے وزن پر، فعال کے وزن پر کفار، تو فا کے اوپر یہاں پہ پیش آئے گی فعال۔ اولائکا اس میں اشارہ ہاذا ہاذانی ہاؤلائی،
ہاذہی ہاتانی ہاؤلائی، اسماء اشارہ قریب اور بعید کے کیا ہے؟ ذالکا ذانکا اولئک، تو یہ جمع مذکر کا اسم اشارہ ہے، تو اسم اشارہ تھوڑے آگے چلا گیا، یہ ہوا۔ علیہم، اعلی حرف جارہ، ہم تھی تو ہم کس نے کیا؟ ماقبل چونکہ یا آ گیا ہے تو ہم ہو گیا ہے، یہ ضمیر مجرور متصل۔ لعنتو، لام عین تا مادہ، لام عین نون مادہ سے، فا باب ہے، فاتحہ یفتح، لعن یلعن، تو یہ اسم مصدر ہے۔ اللہ اسم جلالہ، الالہ بہت بار کر چکے، الالہ میں حمزہ متحرک ماقبل صحیح ساکن، حرکت ماقبل کو دی، خود حذف ہو گیا تو الالہ ہوا، تو لام اور لام دونوں ہم جنس ہیں، ایک کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کیا، اللہ بنا، تو یہ لام کتابت کا ہے، تو یہ اللہ۔ الملائکہ، لآکا مفاعلہ کے وزن پر یہ لفظ معافلہ بنے گا، کہ یہاں پہ قلب ہوا ہے، قلب کیا؟ حمزہ کو لام سے تبدیل کیا ہے، انٹرچینج کیا ہے، تو یہ ملائکہ تی بنا۔ واؤ پھر عطف ہے، ناس نون واؤ سین مادہ سے، اسم ہوا نواسا سے، ناسو الف لام لگا حروف شمسی پہ، تو نون کے اوپر تشدید آ گئی۔ اجمعین، جیم میم عین مادہ سے، جمع یجمعو صفت مشبہ ہے، جمع مذکر سالم ہے، کیونکہ واو نون اور یا نون آ جائے تو وہ جمع مذکر سالم ہو جاتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی علم نحو میں۔ علم نحو میں دیکھتے ہیں کہ ان کلمات کا آپس میں ربط کیا ہے۔ ربط کچھ اس طرح ہے، انہ کے بعد الذین آ رہا ہے تو گویا یہ الذین اپنے صلہ کے ساتھ اسم انہ بنے گا۔ دیکھتے ہیں اس کا صلہ کیا ہے۔ الذین چونکہ جمع مذکر کا صیغہ ہے، اس لیے اس کے صلہ کے اندر دو ضمائر ہیں، یہ واو اور یہ واو، کفروا فعل اور واو ضمیر جمع مذکر کی جو راجع الی الذین ہے، وماتوا عطف ہے، واو عطف ہے، یہ معطوف علیہ اور یہ عطف معطوف علیہ اور معطوف، تو یہ دونوں افعال مرکب عطفی بن کر اس الذین کا صلہ بنے، تو موصول اور صلہ مل کر دونوں اسم انہ بنے۔ تو گویا یہاں تک واو سے پہلے یہ حالت یہ ہے کہ انہ اور اس کا اسم، یہ تینوں کلمات انہ کا اسم بنے اس شکل میں۔ کفروا میں بھی فعل اور فاعل ہے، ماتو میں بھی فعل اور فاعل ہے، فعل ماتا اور کفرا، اور یہ واو فاعل اور یہ واو فاعل۔ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو یہ ضمیر کو ہم نے مرفوع جانا، یہ بھی مرفوع اور یہ بھی ضمیر مرفوع متصل۔ آگے جی واو حالیہ۔ واو حالیہ کے بعد ایک اس میں جملہ اسمیہ ہے، بڑا آسان، ضمیر مرفوع منفصل، مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو یہ ضمیر مرفوع ہے۔ کفار اسم مبالغہ اپنی حالت کے اعتبار سے حالت رفع میں ہے، کیوں کہ آخر میں را کے اوپر پیش والی تنوین ہے، مرفوع ہوا تو یہ مرفوع اس کی خبر بنی، تو مبتدا اور خبر دونوں ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، تو مبتدا اور خبر مل کر بنے جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ کو ہم نے کہا یہ حال ہے، ہر حال کا کوئی ذل حال ہوتا ہے۔ حال کیا ہے کہ کیونکہ یہ ہم کفار، ہم بھی جمع کا صیغہ ہے، کفار ان بھی جمع کا صیغہ ہے، گویا کسی جمع کی بات ہو رہی ہے، گویا کوئی جمع ہے جن کی حالت یہ ہوگی کہ وہ کفر کی روش اختیار کیے ہوئے ہوں گے، یہ کفر کا رویہ اختیار کیا ہوگا انہوں نے، تو حال کیا ہے؟ ماتو واو، کفرو کی واو حال نہیں ہے یہ، یعنی ان کا مرنا اس گروپ کا اس حالت میں مرنا کہ وہ کفار تھے، تو گویا یہ ذوالحال ہے، یہ واو جو ہے یہ اس کا ذوالحال ہے اور یہ حال ہے۔ تو پھر یہ جملہ اسمیہ بھی
اسی اللہ زینا کے کسی نہ کسی درجے پہ اس کے صلہ کے اندر ہی آ گیا، کیونکہ کفروا و ماتو اپنے حال کے ساتھ مل کر اللہ زینا کا صلہ بنیں گے، تو یہ بھی اسی شکل میں چلا گیا۔ آگے جی اولئک اس میں اشارہ مبتدا، یہ مبتدا ہے، اس میں اشارہ مبنی ہوتے ہیں، یہ محلن مرفوع ہو کر محلن مرفوع اور مبتدا۔ آگے جی علیہم ضمیر مجرور متصل ہے، علی حرف جارہ ہے، گویا یہ مرکب جاری ہوا۔ اس مرکب جاری کو علماء لکھتے ہیں مرکب جاری، یہ خبر مقدم ہے۔ مبتدا کیا ہے؟ خبر اگر جار مجرور ہو تو کثرت سے وہ مقدم آتی ہے۔ اور لعنت اللہ والملائکۃ والناس، تو گویا یہ جو ایک مضاف ہے لعنہ، آگے اللہ مضاف الیہ، گویا یہ مضاف الیہ جو ہے چونکہ ایک مرکب عطفی ہے تو ہم سب کی بات کریں گے۔ اللہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور، والملائکۃ اس کا عطف چونکہ اس میں جلالہ پہ ہے تو یہ بھی مجرور، والناسی اس کا چونکہ عطف اللہ پہ ہے اس کے لیے یہ بھی مجرور، گویا یہ معطوف علیہ اول معطوف علیہ ثانی، یہ دونوں مرکب عطفی ہو کر مضاف الیہ بنے۔ تو گویا لعنت اللہ والملائکۃ والناسی جو ہے یہ مبتدا بن رہا ہے۔ اس مبتدا کے بارے میں خبر کیا ہے؟ علیہم، تو لعنت اللہ والملائکۃ والناس علیہم، یعنی اس لعنت کی جو کے بارے میں خبر کیا ہے؟ یہ ان پر ہے۔ ان کون ہے؟ وہ ماتو جن کا حال ہم کفار ہے۔ آگے جی اجمعین، اجمعین توقید للملائکۃ والناس، تو گویا اجمعین سے مراد جمع یعنی سب کے سب، تو ناس اور ملائکہ کی جو تاکید ہے کہ ہر ملائکہ اس میں شامل ہے، ہر ناس اس میں شامل ہے، گویا یہ تمام معنی ہوگا اس اجمعین کا، اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ یہ مقدم خبر اور یہ مبتدا یہ ایک جملہ اسمیہ ہو کر محلن مرفوع ہو کر، خبر محلن مرفوع، گویا یہ پورا لعنت علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین جو ہے یہ ایک جملہ اسمیہ خبر بنے گی کس کی؟ اس اولئک مبتدا کی۔ تو یہ مبتدا اور خبر دونوں مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلن مرفوع ہو کر خبر بنے اس انا کے۔ گویا انا کے لیے یہ حصہ جو ہے اس کا اسم ہے، اور یہ حصہ جو دوسرا ہے وہ اس کی خبر ہے۔ خبر کے بارے میں ایک اس کا حال تھوڑا آگے والی آیت میں بھی آ رہا ہے، یہاں بھی ایکسپلین کر دیتا ہوں کیا ہے۔ خالدین فیہا، وہ ہے خالدین، حالت نسبی میں ہے، حالت نسبی میں ہو کر وہ حال بن رہا ہے۔ وہ حال کس ذوالحال کا ہے؟ اس ذوالحال کا۔ یہ ذوالحال کا میں نے اس پوری آیت میں ذکر نہیں کیا کیونکہ اس کا حال جو ہے وہ اگلے لیکچر میں شروع کا کلمہ ہے، یہاں پہ جگہ نہ ہونے کی وجہ سے میں نے اس کو آگے شفٹ کیا تھا۔ تو گویا یہ حال بنا اس خالدین کا۔ فیہا سے مراد فیہا بھی متعلق خالدین ہے، اور ہا ضمیر کس پر لوٹے گی، کس طرف لوٹے گی؟ وہ علیہم کی طرف لوٹے گی۔ علیہم کیا ہے؟ لعنت، گویا کہ وہ لعنت کی حالت میں ہمیشہ رہیں گے۔